ٹھیک ہے، یہی چکھنا ہے نا؟ ارے بھائی تم لوگ نہیں جانتے چکھنا کسے کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی عورت 12 بوٹی 14 روٹی 12 بوٹی 14 روٹی لے کر بیٹھی ہو اور کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو؟ سالن چکھ رہی ہوں. یا اللہ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہو؟ پیٹ بھر کے کھانے کو چکھنا نہیں کہتے، ذرا سا زبان پہ رکھ کے ذائقہ جان لیا. ذائقے کے جاننے کا نام چکھنا ہے، اور جاننے کے لیے ایک قطرہ رکھ لینا کافی ہے. تو میرا رب یہ نہیں کہتا ہے میرے بندو تم کو موت سے پیٹ بھرنا ہے. ہم تو کھانے کے عادی ہیں، اس میں تو بات صرف چکھنے کی ہے. چکھ لیں گے چلے جائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے. چکھ لیں گے چلے جائیں گے، تقریر کر لیں گے چلے جائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے. تو کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ موت کا مزہ چکھنا. یہیں پر ایک جملہ ابھی ایک سمپور آ گیا ہے، چند علماء و مشائخ موجود ہیں، جی چاہ رہا ہے وہ جملہ کہیں ڈالوں. آپ غور کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کل روح ذائقۃ الموت نہیں ہے. روح کو موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے، نفس کو مزہ چکھنا ہے. تو نفس والو تم موت سے ڈرو. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر جس نے بغداد میں، لاہور میں، پاک پٹن میں، اجمیر میں جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو اسے کون سا مزہ چکھنا ہے؟ آپ ذرا غور کریں پھر یہ موت آتی کس لیے ہے؟ اے میں تو کون ہے؟ اے موت تو کیا ہے؟ موت آج ہم تجھ سے مصافحہ کریں گے، آج ہم تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے تیری سچائی جانیں گے. تو ہمیں ڈراتی ہے؟ تو ہے کون؟ تجھ سے حسین نہیں ڈرے، ہم کیوں ڈر جائیں؟ تجھ سے فاروق اعظم نہیں ڈرے، تجھ سے عثمان غنی نہیں، بلکہ عثمان غنی تو تیرا انتظار کرتے رہے. تجھے کچھ لفٹ ہی نہیں دیا، تجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیا. تو وہ فاروق جو ہمارے کلیجے کی دھڑکن ہو، وہ عثمان جو ہماری حیا، ہماری آنکھوں میں حیا بن کے چمک رہا ہو، جب اس نے موت کی پرواہ نہیں کی تو ہم غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت آج کسی کی دی ہوئی موت کی کیا پرواہ کریں گے؟ اس لیے آج موت تو اپنا پول کھول دے، نہیں تو میں کھول دوں گا. تو ہے کون؟ تو آتی کیوں ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب موت کہا ہے میں کچھ نہیں ہوں، تیرے رب کی تخلیق ہوں، اس کا حکم ہوں. اپنے رب سے پوچھ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں آتی ہوں. میں قرآن کی طرف گیا، چلوں رب سے پوچھوں، اللہ سے پوچھوں، مگر ایک چیز آپ طے کر لو، قرآن جو کہے گا مانو گے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے خلاف ڈاکٹر بولے تو ڈاکٹر کی مانو گے؟ قرآن کے خلاف اگر سائنس کہے، اچھا سب چھوڑ دو، قرآن کچھ کہہ رہا ہو، تیری آنکھ کچھ کہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، قرآن کسی کو مردہ کہہ دے اور تم تو دیکھ رہے ہو تو زندہ ہے. قرآن مردہ کہہ رہا ہے، میری آنکھیں کہہ رہی زندہ ہے. قرآن مردہ کہے، میری آنکھیں زندہ کہیں تو کس کی مانو گے؟ قرآن کی کہ آنکھوں کی؟ یہ اتنا پکا ارادہ ہے، پکا ایمان ہے
تو چلو پھر قرآن ہی سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن، یہ مردہ کون اور زندہ کون؟ یہ اللہ تو بتا، who is alive and who is dead، کون زندہ کون مردہ، مولا تو بتا دے، پروردگارہ بتا، یہ موت جو آتی ہے کیا ہے؟ آؤ عالم خیال میں تمہیں پہلے رسول کے پاس لے چلوں، کیونکہ بغیر رسول کے ملے اللہ ملتا نہیں، بغیر رسول کے ملے۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ شارٹ میں پوچھا، موقع زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو تفصیل سے میں نے پوچھا تھا، لیکن آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، یہ فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ بولے رسول اللہ ملے جب۔ کہا کیوں؟ کہا تم کو نہیں معلوم ہاشمی، میں جب کافر تھا، کفر پہ تھا، تو پورے کعبے پر میرا قبضہ تھا۔ کہنے کے لیے ابو طالب ٹرسٹی تھے، کہنے کے لیے ابو طالب ٹرسٹی تھے، چلتی میری تھی، اور کعبے پر پورا قبضہ کر لیا، ہونٹ رگڑ رگڑ کے حجر اسود پہ پورا ہونٹ رگڑ ڈالا، اللہ نہیں ملا۔ حتیم کے چکر مارے، کعبے کا طواف کیا، پورا قبضہ کر لیا، اللہ نہیں ملا۔ ہم کہتے اچھا، کہاں؟ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ فیصلہ فاروق اعظم کا ہے، یہ فیصلہ فاروق اعظم کا ہے کہ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ تو جو لوگ فاروق اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کم سے کم وہ ایک خط لکھ کر کے بھیج دے کہ یہ کعبے پہ قبضہ کرنے والوں، قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، رسول کی غلامی میں آنے سے خدا ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اب یہاں پر میں ایک کہی ہوئی بات کو دہرانا چاہتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بڑا جذباتی طور پر ان سے رابطہ رکھتا ہوں، اور ان کی ہی ضرورت اس وقت بھارت میں زیادہ ہے، اس لیے انہی سے اخذ فیض کر رہا ہوں۔ میں تو خلفائے راشدین کی دو عین پر قربان ہو گیا، ایک عمر کی عین، ایک علی کی عین۔ اس وقت بھارت کو یہ دو عین چاہیے، اور علی رہیں گے تو عثمان کی دعا رہے گی، عمر رہیں گے تو ابو بکر کی دعا رہے گی۔ اس لیے چاروں کے چاروں دو ہی میں نظر آئیں گے، بلکہ یہ چار تو ایسے ہیں کہ ایک میں چاروں نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا اچھا حضرت عمر آپ ایمان کیسے لائے تھے، ذرا شارٹ میں بتائیں گے؟ کہا ہاں، جب میں کافر تھا تو کیوں نہیں بتاؤں گا ایمان کیسے لایا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے عمر 39 مسلمان ہو گئے، 39 عرب بکے مسلم، یہ 39 جو ہے مسلمان ہو گئے، 39 ہو گئے۔ وہ مجھے غصہ آیا، میں نے تلوار نکالی، ہوا میں گھمایا اور چلا کے میں نے کعبے میں کہا بس 39 ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کیا گھما کے بولے؟ 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ ہم بڑھیں گے نہیں جب تک سمجھو گے نہیں۔ 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کہ یہ آج جو لوگ کچھ لوگ کہتے 40واں نہ کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے حضرت عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، وہ اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ ایک بات بولو، جب حضرت عمر نے کہا تھا میں 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ معلوم ہے اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں۔ وہ تو توبہ کر لیے، انہوں نے تو توبہ کر لیا اپنے اسٹیٹمنٹ سے، اور آگے 40 توبہ کر لیا۔ اب دیکھیں یہ کب کرتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک قیامت تھوڑا رکی رہو، شاید توبہ کر لیں۔ ہم کو تو ان سے بھی ہمدردی ہے، ہمیں تو مظلوم سے بھی ہمدردی اور ظالم سے بھی، مظلوم کو بچانے کے لیے اور ظالم کو ظلم سے روکنے میں دلچسپی ہے۔